السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، ڈر اور خوف کے کیا آداب ہیں، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، دین کے دشمنوں کی قتل و غارت گری، ظلم و باربرتا اور فتنہ و فساد کا ڈر ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہی کاری کا ڈر ہو، ہر حال میں مومن جیسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کی اصل وجہوں کا پتہ لگائے اور اس اوپری اپایوں پر وقت برباد کرنے کے بجائے کتاب و سنت کے بتائے ہوئے سچے اپایوں پر اپنی پوری طاقت لگا دے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور خدا تو بہت ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے ہی اس کا علاج بھی بتایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم سب مل کر خدا کی اور پلٹو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں عرب میں شبد توبہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع ہونا۔ جب گناہوں کے بھینکار دلدل میں پھنسی ہوئی امت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر خدا کی اور بندگی کے جذبے کے ساتھ پھر پلٹتی ہے اور شرم کے آنسو سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے اپنا تعلق جوڑتی ہے، تو اس حال کو قرآن پاک نے توبہ شبد سے یاد کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کی فتنے و فساد، ڈر اور آتنک سے بچنے کا صحیح علاج ہے۔ نمبر 2، دین کے دشمنوں کے پھیلائے فتنوں اور ظلم و ستم کے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی یعنی سمودائک زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر کسیے جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے، اور دین کے دشمنوں کو آپ پر ظلم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بتائی ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے محبت، نمبر 2، موت سے نفرت۔ یہ ہمت کیجیے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے میں بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں تر نوالا سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں ایک جٹ ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم باڑ میں بہنے والے تنکے کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے، اور تمہارا روب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اور دوسرا موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ نمبر 3، نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور گناہوں کے کام سے اپنے سماج کو پاک کیجیے، اور اپنی اجتماعیت یعنی ساموہکتا کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا کر اجتماعی یعنی ساموہک طاقت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت یعنی سمدائے میں بہادری، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی داتا ہوں اور تمہارے سموہک معاملے آپسی مشوروں سے طے پاتے ہوں، تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پیٹھ پر زندگی یعنی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے، اور تمہارے امیر اور حاکم بدکار لوگ ہو اور تمہارے سماج کے مالدار دولت کے پجاری اور کنجوس ہو، اور تمہارے معاملے تمہاری بیگموں کے ہاتھ میں ہو، تو پھر تمہاری زمین کی گود یعنی موت اور زمین کی پیٹھ یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ نمبر 4، حالات کیسے بھی ہلا مارنے والے ہوں، حق کی حمایت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ کڑی سے کڑی آزمائش اور بڑے سے بڑے ڈر کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے، اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا سواگت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی چکی گردش میں ہے، جو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی دھم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور ستہ بہت جلد الگ الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آگے ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے،
اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تم کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا تو پھر ہم کیا کریں اے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی خدا کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ نمبر 5، ان ساموہک باندھاؤں کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجوں میں سماج پر ڈر و آتنک کی گھٹائیں چھا جاتی ہے، غریبی، اکال خورینجی عام ہو جاتی ہے اور دشمن کے ظالمانہ قبضے میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا، خدا اس قوم کے دلوں میں دشمنی کا ڈر اور آتنک بیٹھا دے گا، اور جس سماج میں زنا یعنی ویبھچار کی وبا عام ہو جائے گی وہ تباہ ہو کر رہے گی۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بد دیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کا شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازمی طور پر خونریزی عام ہو جائے گی۔ جو قوم بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا قبضہ ہو کر رہے گا۔ نمبر 6، جب دشمنوں کی اور سے ڈر پیدا ہو تو یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنی ڈھال بناتے ہیں اور ان کی برائیوں اور بگاڑ سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اور نمبر 7، اور جب دشمن کے گھیرے میں پھنسے ہو تو یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ نمبر 8، جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھو تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے۔ آپ صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے۔ خوف کی وجہ سے بھی کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا تب تک آپ کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسے گا، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر بوجھ اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ ہم پر پانی برسائے گی۔ آندھی کے وقت یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اس کو بھلائی کی ہوا بنا دے، برائی کی ہوا نہ بنا۔ خدا تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر آندھی کے ساتھ دھواں اندھیرا بھی ہو تو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی بھلائی اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس آندھی کی برائی سے اور جو اس میں ہے اس کی برائی سے، اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 9، جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا ڈر ہو تو یہ دعا پڑھیے، جس کا ترجمہ ہے، اے خدا بارش ہمارے آس پاس برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ اے اللہ پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر اور کھیت اور پیڑ اگنے کی جگہ پر برسے۔ نمبر 10، جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنیں تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیجیے، جس کا ترجمہ ہے، اور بادلوں کی گرج خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے کانپتے ہوئے پاکی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو باتیں بند کر دیتے اور یہی آیت پڑھتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گرج کے وقت 3 بار اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے بچا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا فرماتے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کر، اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر، اور ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔
نمبر 11، جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آگ لگتی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نمبر 12، ڈر اور آتنک یعنی خوف کے وقت یہ دعا پڑھیے، خدا نے چاہا تو آتنک دور ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر خوف چھایا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ اس نے اس دعا کو بار بار پڑھا، خدا نے اس کے دل سے خوف کو دور کر دیا، جس کا ترجمہ ہے، پاک و برتر ہے اللہ، سچا بادشاہ، عیبوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبریل کے پروردگار، تیرے ہی اقتدار اور دبدبہ آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں اس میں آئی ہیں آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔